واقعہ کربلا کے حوالے سے کل میں نے یعنی لاسٹ ٹائم جب میں نے گفتگو عرض کی تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ واقعہ کربلا کے اندر جو حضور علیہ السلام کے صحابہ اکرام شہید ہوئے ان کی تعداد 8 ہے. کتنی تعداد ہے؟ 8 ان کی تعداد. پھر اس کے بعد ایک دن عرض کیا حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو جمیع اولاد پاک میں سے آپ کی جو صاحبزادگان کربلا کے میدان میں شہید ہوئے بشمول نواس رسول جگر گوش بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت مولا علی پاک کے 7 صاحبزادگان کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. آج میں ذکر پاک کرنا چاہتا ہوں خود نواس رسول جگر گوش بطول سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک کا. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیات مقدسہ کے مختلف سالوں میں آپ نے 5 نکاح فرمائے. کتنے نکاح فرمائے؟ 5 نکاح فرمائے. آپ کی ایک زوجہ مطہرہ جو تاریخ میں سب سے زیادہ مشہور فیمس اور شنت ہیں ان کا اسم گرامی حضرت سیدہ شہربانو رضی اللہ تعالی عنہا ہے. حضرت سیدہ شہربانو جو ہیں یہ بیٹی ہیں ایران کے آخری بادشاہ یزدجرد کی. امیر المومنین امام المتقین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور میں جب ایران فتح ہوا تو ایران کا وہ آخری بادشاہ تھا. جب مسلمانوں کے لشکر نے ایران کو فتح کیا تو یہ حضرت سیدہ شہربانو اپنی 2 سگی بہنوں کے ساتھ یہ 3 بہنیں مال غنیمت میں مدینہ منورہ پہنچی تھی. یعنی جو لوگ میدان جنگ سے گرفتار ہوئے یہ 3 بہنیں تھیں جو کہ مدینہ طیبہ مال غنیمت کے ساتھ پہنچی جس سے بقیہ اور بے شمار لونڈیاں اور غلام پہنچتے تھے. یہ بھی اس جنگ کے بعد جب جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران فتح کیا تو یہ 3 بہنیں ایک حضرت سیدہ شہربانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ آپ کی 2 بہنیں یہ مدینہ منورہ بحیثیت مال غنیمت کی لونڈیوں کے پہنچی تھی. حضرت سیدنا امیر المومنین امام المتقین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کی باہمی مشاورت سے ان تینوں جو کہ ایران کی شہزادیاں تھیں اب مدینہ طیبہ میں بطور مال غنیمت کی لونڈیوں کے پہنچی تھی. ان تینوں کے نکاح 3 مختلف گھروں میں کیے گئے جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ایک نکاح جو تھا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں حضرت سیدہ شہربانو رضی اللہ تعالی عنہ آئیں. حضرت امیر المومنین امام المتقین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بیٹے جو محمد تھے محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نکاح میں حضرت شہربانو کی ایک ہمشیرہ آئیں اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جناب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے بھی نکاح میں حضرت شہربانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہمشیرہ صاحبہ آئی. حضرت نواس رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اس نکاح سے اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے حضرت سیدہ شہربانو کے بطن اقدس سے حضرت امام حسین کو جو بیٹا عطا فرمایا وہ امام العابدین امام الزاہدین امام الکاملین حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ جن کی اولاد کل سادات حسینی حضرت امام زین العابدین کی اولاد سے. حضرت سیدنا
محمد بن ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے، ان کے ساتھ جو حضرت سیدہ شہر بانو کی ہمشیرہ کا نکاح ہوا تھا، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیٹوں کو عطا فرمایا ان کا نام حضرت قاسم ہے. ان کا نام حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم. یہ حضرت قاسم جو ہیں یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں جو ہیں یہ تیسرے بڑے شیخ ہیں. یعنی پہلے نمبر پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے اکتساب فیض کیا حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور حضرت سلمان فارسی سے اکتساب فیض جنہوں نے کیا وہ یہ ہیں حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے جن کا نام ہے سالم، کیا اسم گرامی ہے سالم. حضرت سالم جو ہیں یہ بھی ان زوجہ سے ہیں جو کہ حضرت سیدہ شہربانو رضی اللہ تعالی عنہا کی ہمشیرہ تھی. اب آپ سارے فالو کر رہے ہیں؟ یعنی حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، حضرت سیدنا امام زین العابدین، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت سیدنا قاسم، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے جناب سیدنا سالم. یہ تینوں جو ہیں یہ آپس میں خالہ زاد بھائی بھی تھے. یہ تینوں آپس میں خالہ زاد بھائی بھی تھے. میں بعض اوقات یہ تعلقات جو ہے یہ آپ کو بڑی تفصیل اور ڈیٹیل میں جا کے عرض کرتا رہتا ہوں تاکہ آپ ان باتوں کو یاد رکھیں کہ اس دور میں کچھ لوگوں نے جو فتنے اور فرقہ واریت کے پہاڑ اٹھائے ہوئے اپنے سروں پہ، ان کو لوگوں کو یہ بھی بتلانا چاہیے کہ ان کے آپس میں تعلقات کیسے تھے، ان کے آپس میں رشتہ داریاں کیا تھیں، اور یہ ایک دوسرے کے کتنے کلوز تھے. اور اگر رشتہ داریوں میں کبھی کسی بات پہ اختلاف رائے ہو بھی جائے تو پچھلے 1200 سال بعد جڑی ہے وہ آگ نہیں لا دینی چاہیے. اختلاف رائے ہوتا. آپ ممبروں کے اوپر بیٹھ کے حضور کی امت کو سکون بھی نہیں لینے دیتے. بھائی تعلقات تھے، رشتہ داریاں تھی، سارے معاملات تھے، اور معاملات انسانی میں ہر طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اس کو آپ جو بعض کا ذاتی اختلاف رائے صرف ہوتا ہے، وہ اختلاف رائے جو ہے وہ کوئی مخالفت نہیں ہوتی. اگر آپ سیرت کی کتابوں کو، تاریخ کی کتابوں کو بڑا ڈیپتھ میں جا کے پڑھیں، کچھ مسائل میں بعض کا سوچتا ہوں جو ممبر و محراب پہ اتنی کثرت سے بیان کیے جاتے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں تو اس دور کے تقاضوں کے مطابق آپ کو بالکل ایسے لگے گا جس طرح ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے مختلف لوگ مختلف رائے دیتے ہیں. بھائی رائے مختلف ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ بولیے. بھئی ایک میٹنگ ہم یہاں پر کرتے ہیں، 10 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، 10 بندے میں ہر ایک بندے کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے. پھر ایک امیر ہوتا ہے جس کی رائے کے اوپر سارے لوگ آمین کہہ دیتے ہیں. بھائی ایک اجلاس کی مختلف آراء کو آپ جب ممبر پہ کھڑے ہو کے بیان کریں اور آپ کہیں کہ وہ مخالفت ہوگی، فلاں نے فلاں کی مخالفت کر دی، تو یا تو تعصب انتہائی ہو چکا ہے یا جہالت اپنی انتہا پہ جا پہنچی. کہ آپ عبارت کو پڑھ کے اس کو سمجھنے کے بھی آپ قابل نہیں، یا سچویشن کو آپ فالو کرنے کے بھی قابل نہیں رہے. اسی میں عرض کرتا ہوں یہ ایک پوتے ہیں، میں پھر عرض کرتا ہوں جناب سیدنا ابو بکر صدیق کے، ایک پوتے ہیں جناب عمر فاروق کے، اور ایک پوتے ہیں جناب علی المرتضیٰ کے، اور وہ تینوں آپس میں خالہ زاد بھائی بھی ہیں. اور وہ تینوں آپس میں خالہ زاد. حضرت سیدہ شہربانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو زوجہ تھیں یہ میدان کربلا میں بھی موجود تھی. یہ میدان کربلا میں بھی موجود تھی. حضرت امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دوسری زوجہ تھی ان کا اسم گرامی حضرت لیلہ بنت مرہ. حضرت لیلہ بنت مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معروف صحابی ہیں، یہ ان کی پوتی تھی. حضرت لیلہ بنت مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پوتی تھی حضرت عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور یہ حضرت لیلہ بنت مرہ جو ہیں حضرت امام پاک کی زوجہ مطہرہ، ان سے امام پاک کو جو اولاد حاصل ہوئی وہ حضرت سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو شبیہ مصطفیٰ ہیں.
بولیے سبحان اللہ. حضور کے اسم گرامی سن کے تم متی پہنچی جو کہ ہاں شبیہ مصطفیٰ حضور پاک سے جن کی شکل ظاہری ملتی. یہ امام علی اکبر جو ہیں یہ حضرت سیدہ لیلہ بنت مرہ بن عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی پوتی حضرت عروہ بن مسعود کی حضرت امام پاک کی زوجہ ہیں، اور ان کے بطن اقدس سے اللہ کریم نے آپ کو حضرت سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا کی، جن کی عمر پاک کم و بیش 25 یا 26 سال تھی واقعہ کربلا کے وقت جو آپ نے کربلا کے میدان میں شہادت پائی. تیسری آپ کی زوجہ مطہرہ جو ہے ان کا نام ہے حضرت رباب رضی اللہ تعالی عنہ. کیا اس میں گرامی حضرت رباب رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت رباب جو ہے یہ امرأ القیس کی صاحبزادی، اور حضرت رباب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 اولادیں عطا فرمائیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی. ان سے جو صاحبزادے ہوئے ان کا نام حضرت سیدنا امام علی اصغر ہے، حضرت سیدنا امام علی اصغر ہے، اور ان کے ساتھ جو ہمشیرہ تھیں جو حضرت امام پاک کی صاحبزادی تھی ان کا اسم گرامی حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سکینہ بھی ایک ان کا جو ہے وہ تلفظ آیا ہے، پروننسیشن آئی ہے. سکینہ ہمارے ہاں عام کہتے ہیں پنجابی میں، اردو میں سکینہ بھی آیا ہے. بہرحال حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں حضرت امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہیں، اور یہ آپ کو اللہ کریم نے عطا فرمائے ہیں حضرت سیدہ رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت سیدہ رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ حضرت امام پاک کی محبوب زوجہ ہیں. آپ کا کلام اور اشعار بھی ہیں ان کے حوالے سے حضرت امام پاک کے. اور حضرت سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کربلا کے میدان میں عمر پاک 6 ماہ جب آپ شہید ہوئے، 6 ماہ کی عمر پاک میں آپ شہید ہوئے، اور حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عمر پاک واقع کربلا کے وقت کم و بیش 7 سال تھی. اور حضرت سیدہ رباب اور حضرت سیدنا امام علی اصغر اور حضرت سیدہ سکینہ یہ سارے میدان کربلا میں یہ بھی موجود تھے. آپ کی چوتھی زوجہ ہیں حضرت سیدہ ام اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سیدہ ام اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ صاحبزادی اور بیٹی ہیں ان عظیم صحابی رسول کی، وہ عظیم 10 صحابہ جن کو 10 مبشرہ کہا جاتا ہے، کہ وہ 10 صحابہ جن کو آقا نے ان کی زندگی میں جو تھی وہ جنت کی بشارتیں عطا فرمائیں. ان میں سے ایک صحابی رسول ہے حضرت طلحہ. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی صاحبزادی ہیں اور حضرت امام حسین کی زوجہ مطہرہ ہے. حضرت امام حسین کی زوجہ مطہرہ ہیں. حضرت ام اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کریم نے حضرت امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صاحبزادی عطا فرمائی جن کا اسم گرامی حضرت فاطمہ صغریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ نے واقعات کربلا میں سنا ہوگا، حضرت سیدہ صغریٰ مدینہ طیبہ میں تھی، یہ وہی صغریٰ ہے. اسم گرامی ان کا فاطمہ تھا، صغریٰ آپ کا لقب تھا. حضرت فاطمہ صغریٰ انہیں کہا جاتا ہے. یہ حضرت سیدہ ام اسحاق کے بطن اقدس سے اللہ کریم نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی، اور یہ اپنی عمر پاک کے اس حصے میں تھی کہ جب امام پاک مدینہ طیبہ سے چلے، اور امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلے ہیں تو یہ اس وقت شادی شدہ تھی، جوان تھی. اور آپ کے بھتیجے حضرت سیدنا امام حسن کے بیٹے حضرت سیدنا حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ آپ کا نکاح تھا. اور امام پاک ان کو اس لیے مدینہ طیبہ سے لے کر نہیں تھے آئے کہ جب آپ مدینہ طیبہ سے چلے تو حضرت سیدنا امام حسن مصنع آپ کے خامد امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے وہ سفر میں کہیں باہر تھے، وہ گھر میں موجود نہ تھے، اس لیے بیٹی کو بغیر ان کے خامد کی اجازت کے ساتھ لے کے آنا مناسب نہ تھا. اس لیے امام پاک حضرت سیدہ فاطمہ صغریٰ کو مدینہ پاک میں چھوڑ کے آئے تھے، مدینہ پاک میں چھوڑ کے آئے تھے. واقعہ شہادت عرض کرنے سے پہلے اتنی بات عرض کر لوں کہ آپ اس بات کو سمجھیے
اسلام کے نظام کو سمجھیے، اسلام کے آئلی زندگی کے قوانین کو جانیے، اور اس صورت میں اس بات کو سمجھیے پوری غور کے ساتھ کہ آج ہمارے والدین نے اپنی بیٹیوں کے گھر تباہ کر دیے اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے۔ اب والدین پرموٹ کرتے ہیں، واقعہ کربلا تو آپ سنتے ہی رہتے، جو چیز میں اخذ کر کے آپ کی خدمت میں کروں غور کیجئے گا۔ اب والدین پرموٹ کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کے گھروں کو برباد کرنے پر۔ امام حسین نواسہ رسول سے بڑھ کر کس نے دین کا سبق پڑھا اور سیکھا اور سنا ہوگا؟ ان کے خامد آپ کے داماد امام حسن کے بیٹے حضرت سیدنا حسن حسینہ گھر پر نہیں ہے، صرف اتنی بات ہے۔ آپ کے ساتھ آپ کی سگی ہمشیرہ حضرت سیدہ زینب واقع کربلا میں موجود ہے۔ حضرت سیدہ زینب کے دونوں بیٹے حضرت انو محمد واقع کربلا میں موجود ہیں، اس لیے موجود ہیں کہ ان کے خامد جو حضرت عبداللہ تھے ان سے اجازت لے کے حضرت سیدہ زینب امام پاک کے ساتھ آئی تھی۔ اب ان کے خامد محترم حضرت سیدنا امام حسین کے داماد وہ گھر پہ نہ تھے۔ اب گھر پہ نہ تھے تو آپ نے حضرت سیدہ فاطمہ صغریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ساتھ لانا مناسب سمجھا، ان کو مدینہ طیبہ میں چھوڑا۔ کیوں کہ آپ ضرورت سے زیادہ انٹرفیئر اگر بیٹی کے گھر میں کریں گے تو آپ بیٹی کے گھر کو برباد کرنے والے، بسانے والے نہیں۔ حضرت امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5ویں زوجہ مطہرہ جو تھی ان کا اسم گرامی حضرت قداعیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ایک قبیلہ تھا قداعیہ جس کے ساتھ ان کی نسبت تھی، اسی نام کے ساتھ وہ مشہور بھی تھی۔ ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صاحبزادے عطا فرمائے جن کا نام جعفر تھا، جن کے اسم گرامی کیا تھا؟ جعفر تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام پاک کے صاحبزادے تھے، یہ بچپن میں ہی جب آپ مدینہ طیبہ میں تھے وہیں پر چھوٹی عمر میں ہی ان کا وصال ہو گیا تھا۔ یہ معروف روایات جو میں نے رکھی اس کے مطابق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کے 4 صاحبزادے تھے اور 2 صاحبزادیاں تھیں۔ 4 صاحبزادے تھے اور 2 صاحبزادیاں تھیں۔ بعض روایات میں آپ کے 6 صاحبزادوں کا ذکر ہے اور 3 صاحبزادوں کا ذکر ہے۔ ان میں ایک اسم گرامی آتا ہے حضرت عبداللہ بھی آپ کے ایک بیٹے تھے، لیکن بعض مورخین نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ بیسیکلی طور پہ حضرت علی اصغر کا ہی نام ہے، حضرت علی اصغر کا ہی نام ہے، لیکن جو ڈیٹیل میں نے آپ کو عرض کی ہے زیادہ تر مورخین کا اس کے اوپر جو ہے وہ اعتماد جو ہے وہ موجود ہے۔ اچھا، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جو صاحبزادے تھے حضرت جعفر، ان کا تو انتقال ہو گیا بچپن میں جب آپ مدینہ طیبہ میں تھے۔ 3 صاحبزادے باقی تھے، اور مورخین کا یہ بھی خیال ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں کا ہی نام اپنے بابا جان حضرت مولا علی کے نام پر تینوں کا نام ہی علی رکھا تھا، تینوں کا نام ہی علی رکھا تھا۔ پھر ان میں امتیاز کرنے کے لیے، ان میں پہچان پیدا کرنے کے لیے ایک کو علی اکبر کہتے تھے، اکبر کا کیا معنی؟ بڑے۔ ایک کو علی اوسط کہتے تھے، اوسط کا کیا مطلب؟ درمیانے۔ اور ایک جو تھے انہیں علی اصغر کہتے تھے، اصغر کا کیا معنی؟ چھوٹے۔ کیا آپ نے اس میں گرامی سب کے علی رکھے تھے؟ یہ جو حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یہ بھی کربلا کے شہید ہیں۔ علی اوسط جو ہے یہ امام زین العابدین ہے، زین العابدین آپ کا لقب ہے، اس میں گرامی علی ہے۔ علی اوسط یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام علی اکبر اور حضرت سیدنا امام علی اصغر یہ دونوں کربلا کے شہداء میں شامل ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی اوسط، انہوں نے بھی جانے کا ارادہ کیا میدان کربلا میں، مگر میرے امام نے فرمایا زین العابدین اگر تو چلا گیا تو میری اولاد دنیا سے ختم ہو جائے گی، تیرے لیے میں دعا کرتا ہوں۔ بھائی چاہتے تو سب کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ بات کو سمجھے نہیں ہیں، بھائی چاہتے تو سب کے لیے دعا فرما دیتے ہیں، مگر فرمایا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے آگے حسین کے دم مارنے کی مجال ہی نہیں ہے، جو ہو رہا ہے جو تقدیر میں ہے وہ ہمارے سامنے ہے، مگر فرمایا اے زین العابدین تو میدان جنگ میں نہ جا،
حتیٰ کہ آپ امام زین العابدین تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے خیمے سے باہر نکلے، امام حسین نے آواز دی بیٹا کہاں جاتے ہو؟ عرض کی ابا جان میں جا رہا ہوں کہ میں اپنے 56 سال کے باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا زین العابدین رک جاؤ، اگر تم بھی نہیں دیکھ سکتے تو میری نگاہ یہ دیکھ رہی ہے میری اولاد میں خالی آپ ہی زندہ رہیں گے اور آپ کی وجہ سے میری اولاد قیامت کی دیواروں تک چلتی رہے گی۔ فرمایا آپ بیٹھ جائیے۔ امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کربلا کے میدان میں قربان ہوئے، اور 6 ماہ کے حضرت سیدنا امام علی اصغر بھی کربلا کے میدان میں قربان ہوئے۔